السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ میں نے فون اس کے کان سے لگا رکھا تھا۔ اس نے دھیمے کمزور لہجے میں بس اتنا ہی کہا، بھائی پلیز لینے آ جاؤ، اور جواب سن کر اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ امی نے گھبرا کر اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی سے اس کے آنسوؤں کو پوچھنا شروع کر دیا اور محبت سے دلاسا دینے لگی۔ امی کا بس چلے تو اس کو اپنے دل میں پناہ دے دیں۔ میں امی کی والہانہ محبت دیکھ کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے فون اپنے کان سے لگا کر کچھ بتانا چاہا تھا کہ دوسری طرف ہونے والے زور و شور سے گفتگو نے مجھے دم بخود کر دیا۔ اس کے بھائی کی بیوی اپنے شوہر پر زور دے رہی تھی کہ وہ کوئی بہانہ بنا کر اپنی بہن کو واپس نہ لائے، جبکہ بھائی بار بار یہی بتا رہا تھا ایسے وہ اپنی بہن کو کیسے کسی کے ہاں رات بھر چھوڑ سکتا ہے، اور وجہ کیا بتائے۔ میں ان لوگوں کی فضول باتوں سے تنگ آ گیا اور فون بند کر کے خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ اگر آپ مزید بہترین کہانیاں، واقعات اور دلچسپ معلومات دیکھنا چاہتے ہیں تو استاد غلام حسین چینل کو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹ آپ کو بآسانی مل سکیں۔ چینل پر پہنچنے کے لیے نیچے دیا گیا ڈسکرپشن میں آپ لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ بہرحال کوئی حرج نہیں اگر رات بھر یا 3-4 دن وہ یہاں ہمارے گھر میں رہ جائے، کم از کم اس کی دیکھ بھال تو اچھی ہو جائے گی، خوراک بھی پوری ملے گی۔ آخر اس کی اس حالت کا ذمہ داری بھی تو میری ہی ہے۔ میں ایک بار پھر سے شدید ترین شرمندگی محسوس کرنے لگا، اور فی الحال اس کے بھائی باوج کی اس حرکت پر مجھے اس پر رحم بھی آ رہا تھا۔ اب امی کا کیا گیا فیصلہ اور حقیقت مجھ پر کھل کر عیاں ہو گئی۔ پہلے تو شاید میں اس کو صرف امی کا احساس ندامت سمجھتا تھا۔ یہ احساس ندامت ہی تو تھا، بھلا اور کیا تھا۔ حالانکہ امی نے بھی وہی کیا جو ان کی عمر کی لڑکیاں اکثر کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنے لاڈلے بھائی سے اپنی عزیز ترین سہیلی کا رشتہ کرایا تھا۔ اب یہ تو بھائی یا سہیلی کی قسمت کہ ماموں جان ایک سیاسی پارٹی میں شمولیت اختیار کر کے 2-4 بار جیل چلے گئے، اور پھر ایک دن ان کو جیل میں ہی قتل کر دیا گیا۔ بقول امی کے ان کی بھاوج یعنی ان کی ممانی اس وقت جوان تھیں اور بچے چھوٹے تھے۔ شروع کے چند سال ماموں جان کی سیاسی سرگرمیوں اور پھر ان کے قتل کے باعث ممانی جان اپنے بچوں سمیت کہیں گمنامی میں چلی گئیں۔ امی بے بس تھیں کیونکہ وہ ملک سے باہر تھیں۔ اگر وہ پاکستان میں ہوتی تو اپنی بھاوج کو اس طرح بچوں سمیت گم نہ ہونے دیتی۔ کافی سال گزر گئے اور ابو کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم پاکستان واپس آئے تو مجھے رائل اسٹیٹ کے بزنس میں اپنا مستقبل تابناک لگا، اور چند ہی دنوں میں میرا کاروبار پورے ملک میں پھیل گیا۔ میں ساتھ ساتھ کنسٹرکشن میں بھی ہاتھ ڈال چکا تھا اور چند ایک بڑے پروجیکٹ میں مصروف تھا۔ امی کو اپنے مرحوم بھائی کے گمشدہ بچے مل گئے، گو کہ وہ ہم سے حیثیت میں بہت کم تھے، مگر امی نے ان پر مہربانیوں کے دروازے ایسے کھول رکھے تھے لگتا تھا کہ وہ اب تک خود کو ہی ان کا قصوروار سمجھتی ہیں۔ وہ 2 بہن بھائی تھے۔ ماں کا کافی سال پہلے انتقال ہو گیا۔ بڑا بھائی جو موٹر مکینک تھا اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ چھوٹے سے کوارٹر میں رہتا تھا، اور اب وہ اپنی چھوٹی بہن کی شادی کے لیے کافی پریشان تھا۔ میں دن بھر مصروف رہتا اور امی نے بھی کبھی مجھے میرے کاروباری معاملات کے دوران تنگ نہیں کیا، مگر میرے ماموزادوں کے ملنے کے ساتھ ہی وہ اکثر آفس فون کر کے مجھے جلدی آنے کا کہتی کہ میرے کزنز آئے ہوئے ہیں۔ میں نے ماموزاد بھائی سے تو کئی بار بات چیت کی تھی، مگر اس کی بہن شاز و نادر ہی میرے سامنے آتی تھی۔ اکثر امی کے ساتھ لگی رہتی۔ امی اس پر فدا تھیں، بقول ان کے وہ ہو بہو اپنی ماں پر گئی ہے، اور پھر وہ دن بھی آ پہنچا جس کا مجھے ڈر تھا۔ امی نے مجھ سے کہا میں اپنی ماموزاد بہن کو اپنی کمپنی میں کوئی نوکری دے دوں۔ وہ بہت پڑھی لکھی ہے، اسکول میں ٹیچری بھی کر چکی ہے، اور شام کو ٹیوشن بھی پڑھاتی ہے۔ وہ اپنے بھائی پر بوجھ کبھی نہیں بنی۔ میں اندر ہی اندر کھول کر رہ گیا، یہی ہونا باقی تھا۔ وہ لوگ ہمارے قریب ہی اس لیے آئے تھے۔ میں نے امی کو سمجھانا چاہا، میری کمپنی کا معیار عام کنسٹرکشن کمپنیوں سے اونچا ہے۔ ہمارے ہاں نوکری ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو اس کام میں پہلے سے تجربہ رکھتے ہوں۔ پھر جو کام وہ لڑکی کر سکتی ہے وہ صرف ایک سیکرٹری کا تھا، اور میں کسی لڑکی سیکرٹری رکھنے کے لیے فی الحال تیار نہیں تھا۔ میں نے امی کو بہت سمجھایا، لیکن امی ایک دن اسے لے کر میرے آفس پہنچ گئی۔ میں نے امی کو دلاسا دیا کہ وہ گھر چلی جائے، میں ان کی لاڈلی کا چھوٹا سا انٹرویو لے کر اسے کام کے بارے میں سمجھا کر گھر روانہ کر دوں گا۔ امی نے کچھ شاپنگ کا کہا اور واپسی پر دوبارہ آفس آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ میں نے جب اسے آفس میں بلایا اور چند ایک باتیں کی تو اندازہ ہوا کہ وہ بہت ہی معمولی سی پڑھی لکھی ہے، کسی قسم کے بھی آفس ورک سے نابلد لڑکی ہے۔ میں نے کمپیوٹر کے بارے میں سوالات کیے تو وہ ان سے بالکل انجان تھی۔ اب معلوم ہوا یہ
اتنی خاموش سی کیوں رہتی ہے؟ اس کی تو آنکھیں ہی سب کہہ جاتی تھی۔ لگتا یہی تھا کہ الفاظ اس کی زبان سے نہیں بلکہ گہری سیاہ آنکھوں میں اتر رہے ہیں۔ میں نے جھنجھلا کر ہاتھ میں پکڑی پینسل اپنے بائیں طرف شیلف پر رکھی کتابوں پر کھینچ ماری اور اسے بے نقص سنانے لگا۔ یہی کہ اس نے میری معصوم ماں کو کھلونا بنا لیا ہے، اور یہ کہ میں سب جانتا ہوں۔ اس کا اصل مقصد مجھ تک پہنچتا تھا، بلیک میل کرنا تھا، اور یہ بھی کہ اس کو سوائے میری دولت کے میرے اتنے دن کی انتھک محنت اور جدوجہد نظر نہیں آئی۔ اس کے خاندان کے ساتھ جو بھی ہوا اس کا خمیازہ میں کیوں بھگتوں؟ اور یہ کہ میں اپنی ماں سے اتنی محبت اور ان کی اتنی عزت کرتا ہوں کہ ان کے صدقے میں یہ سب جان بوجھ کر بھی اس کو نوکری دے رہا ہوں۔ یہ سب سنانے کے بعد میں نے مزید ایک جملہ کہا، اب آپ جا سکتی ہیں، اور جلدی سے نظریں پھیر لیں۔ میں اس کی آنکھوں میں دوبارہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، جانتا تھا وہاں کہانیاں ہی کہانیاں ہوں گی۔ کچھ دیر میں امی واپس آ گئیں اور وہ امی کے ساتھ واپس چلی گئی۔ میں اپنے دن بھر کے معمولات میں مصروف ہو گیا۔ شام کو گھر کے لیے نکلا تو مجھے آج کے دن کی اپنی ساری کارستانیں یاد آ گئیں، اور میں تیار تھا کہ گھر پہنچنے پر امی سے خوب باتیں سننے کو ملیں گی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو اپنے فیملی ڈاکٹر کی گاڑی پورچ میں کھڑی نظر آئی۔ یا اللہ خیر، امی نے میری باتوں کا اتنا اثر لے لیا۔ امی کے کمرے کے دروازے پر انکل سے ملاقات ہو گئی، جو اپنے مخصوص انداز میں گہری سوچ میں تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی تعصب سے آہ بھری، بہت گہرا ذہنی جھٹکا لگا ہے بیچاری کو، بخار رات بھر رہے گا، اس لیے پریشان نہ ہونا، بس احتیاط لازمی ہے، دوائی وقت پر دیں اور غذا میں دودھ اور سوپ، اللہ شفا دینے والا رحیم و کریم ہے۔ میں معصوم سی شکل بنائے ان کی ہدایت سنتا رہا۔ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا امی اس کے سرہانے بیٹھی اس کا سر دبا رہی ہیں۔ وہ آنکھیں مودے بے سود پڑی تھی۔ امی مجھ سے ناراض تھی، مگر ان کو ابھی اس کی بیماری میں کچھ اور سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ امی نے مجھے ہدایت دی میں اس کے بھائی کا نمبر ملا کر اس سے بات کروں۔ میں نے جھٹ فرما بردار اولاد کی طرح اس کے بھائی کا نمبر ملا کر فون امی کو دے دیا۔ امی نے بہت سلیقے سے بات کی اور پھر تھوڑی دیر میں دوبارہ فون کرنے کا کہہ کر بند کر دیا۔ اصولاً تو اس کے بھائی کو فوراً ہی اپنی بہن کی بیماری کا سن کر آ جانا چاہیے تھا۔ آخر اسے ہوا کیا ہے؟ اس کی بہن نے بھی بات کی اور اسے خوب بلایا، مگر وہ یہ کہہ کر ٹال گیا جس علاقے میں وہ رہتا ہے وہاں کے حالات بہت خراب ہیں۔ امی نے پوچھا کیا ہم اسے لے کر آ جائیں؟ تو بھی نہ مانا۔ میں کیونکہ ان دونوں میاں بیوی کی بات چیت سن چکا تھا، اس لیے جانتا تھا وہ دونوں عہد کر بیٹھے ہیں، کوئی بھی دلیل ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں لاؤنج میں بیٹھا تھا اور اس کے بھائی باورچ کی اس غیر اخلاقی حرکت پر غور کر رہا تھا۔ امی بھی اس کے سو جانے پر لاؤنج میں آ گئیں۔ تمام رودا سن کر امی نے مجھے بتایا کہ بھائی باورچ اس کے ساتھ ایسا ہی ظالمانہ رویہ رکھتے ہیں۔ غربت کے باعث دونوں بہن بھائی کی تعلیم معمولی سی ہوئی، اور شادی کے بعد سے بھائی کو اپنی بہن ایسی ہی کچھ بھاری ہو گئی کہ وہ امی سے کئی بار اسے اپنے ہاں ملازمہ رکھنے پر اصرار کر چکا تھا۔ میں نے تصور میں ہی اسے ایک ملازمہ کے طور پر اپنے گھر میں کام کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر سوچا کہ ملازمہ تو خیر نہیں لگتی وہ۔ میں نے دل میں سوچا امی بھی کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، پھر وہ گویا ہوئی۔ ویسے تو یہ میرے مرحوم سگے بھائی کی اولاد ہے، اس کو تو میں پھپھی کی حیثیت سے بھی رکھ سکتی ہوں، اور ایک اور حیثیت سے بھی یہ اس گھر میں آ سکتی ہے۔ مگر امی نے میری طرف بن آنکھیوں سے دیکھ کر بات جاری رکھی، تم سے ڈر لگتا ہے، میں تم پر ایسا کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی جو پہلے میں نے اپنی دوست پر ڈالا تھا، اور جس کا خمیازہ وہ بیچاری ساری زندگی بھگتتی رہی، اور اب اس کی اولاد بھی۔ امی روحانسی ہو کر بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ میں نے دل ہی دل میں اسے دوسری حیثیت سے اپنے گھر میں چلتے پھرتے، امی سے باتیں کرتے، شاپنگ پر جاتے، مجھے آفس میں فون کرتے، میرے ساتھ تیار ہو کر نکلتے دیکھا تو بے اختیار مسکرا اٹھا۔ خیر میں ماموں جان کی طرح جیل جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور نہ ہی میرا ارادہ کسی سیاسی پارٹی میں شمولیت کا ہے، لہٰذا اس لحاظ سے تو آپ کی بھتیجی ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ یہ تو ہے۔ امی نے پہلے تو میری بات پر معمول کے مطابق ہاں میں ہاں ملائی، پھر میری بات کی گہرائی کا اندازہ کر کے مجھے چونک کر دیکھنے لگی، اور پھر مجھے مسلسل مسکراتا ہوا دیکھ کر خود بھی مطمئن سی مسکرانے لگی۔ خواتین حضرات، زندگی میں بہت کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کی ہم توقع نہیں رکھتے۔ کچھ خوش فہمیاں ہوتی ہیں اور کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں جو ہمیں اپنے اندر محسوس ہوتی ہیں۔ ہم ان غلط فہمیوں کا شکار ہو کر کسی کے بارے میں بھی غلط اندازے لگا لیتے ہیں۔ ہماری آج کی کہانی کا مورل یہی تھا کہ رشتے اپنے بہت خاص ہوتے ہیں، ان کو بہت سنبھال کر رکھیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔